السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں ویڈیوز بناؤں اور پھر میری ویڈیوز کو اتنا اپریشیٹ کیا. اچھا لگا آپ سب لوگوں کی سپورٹ پا کر. اور اب میں سوچ رہی تھی کہ میں تیسری ویڈیو کس چیز پہ بناؤں، تو میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم موسٹلی ڈسکس نہیں کر پاتے کسی سے، یا جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پریشان رکھتی ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جن کے جواب ہمیں نہیں مل پا رہے ہوتے، اور وہ ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہم جواب چاہتے بھی نہیں ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری سن لے اور ہمیں سمجھ لے، اور وہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. ہمیں کسی حل کی تلاش نہیں ہوتی، ہمیں بس کسی انسان کی تلاش ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ چل لے اس مشکل وقت میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ان ٹاپکس پہ بات کر لی جائے. تو میں ایک سیریز بنا رہی ہوں ویڈیوز کی جن میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کروں گی، اور اس سیریز کا ٹائٹل کے لیے میں نے پوچھا تھا آپ سب لوگوں سے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. تو ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سیریز کا نام رکھیں گے دل کی باتیں. پہلا جو ٹاپک ہے جس پہ میں بات کروں گی وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ٹاپک ہے کہ اللہ ہماری باتیں یا ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا. اب میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں اور مجھے سب کچھ پتہ ہے، یا پھر میں آپ لوگوں کو کچھ سکھا رہی ہوں، آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بس میں نے بہت سارے دوستوں سے بات کی، یا پھر میں ایسے ہی دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ہر کوئی پریشان ہوتا ہے اور ہر کسی کی اپنی پریشانی ہوتی ہے. اور یہ بات میں نے بہت نوٹ کی ہے، اور کسی وقت میں خود بھی کہتی تھی یہ بات کہ اتنے سارے مسئلے ہیں، لائف ایک عجیب چیز بنی ہوئی ہے اور کوئی راستہ نہیں دکھتا کہیں پہ، کوئی حل نہیں دکھتا کسی چیز کا. ایسا لگتا ہے کہ کبھی کچھ چیز صحیح نہیں ہوگی، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا. ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہا، جیسے اس نے ہماری طرف سے منہ پھیر لیا ہے. اور اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ سارے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے، زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی. اور ہمیں ایک جو ہے مایوسی سی ہونے لگتی ہے، اور تھوڑا سا غصہ بھی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں سن رہا اللہ ہماری، کیا وہ ہم سے پیار نہیں کرتا. اور کبھی کبھی غصے میں کوئی بندہ کہہ بھی دیتا ہے کہ شاید اللہ ہے ہی نہیں تبھی تو، یا پھر اگر ہے تو وہ اس کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں اتنی پریشانی میں ہوں اور وہ میری مدد نہیں کر رہا، میری سن نہیں رہا. اور اگر سن نہیں رہا تو کیوں نہیں سن رہا؟ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری دعا کیوں قبول نہیں کرتا، میری مشکل آسان کیوں نہیں کرتا. تو جہاں تک میں نے سیکھا ہے اپنی لائف سے یا اپنے ایکسپیرینسز سے، کبھی میں بھی یہ کہا کرتی تھی، میں حد سے زیادہ ڈپریس ہو جاتی تھی سم ٹائمز کہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں وہ کہاں جا رہی ہیں، اور کیا میں نے ایسا کچھ غلط کر دیا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا میں اتنا کچھ برا کر دیا ہے کہ وہ چیز میری پوری نہیں ہو رہی، اور وہ میری کیوں نہیں سن رہا، کیا وہ مجھے تھکا دینا چاہتا ہے. لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ ایسا نہیں ہے. اللہ میاں ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جو ہوتا ہے نا کہ ایک ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے بچے کو تو میں اس کا برا کیسے چاہ سکتی ہوں، یا پھر مجھ سے بہتر اس کے لیے کون چاہ سکتا ہے. تو ہم سوچیں ایک چیز کہ اللہ نے ہمیں خود بنایا ہے تو وہ کیوں ہمارے لیے کچھ برا چاہے گا. اور دوسری یہ بات کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ سب کچھ جانتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ بھلے ہمیں صحیح لگ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ شاید ہمارے لیے صحیح نہیں ہو. ابھی صحیح لگ رہی ہے لیکن شاید آگے جا کے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو،
اور ہم نہیں جانتے اور اللہ کو پتہ ہے، اس لیے وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، چاہے ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، کچھ بھی کریں، روئیں، چیخیں، چلائیں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری وہ بات قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری چیز وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تب بھی تم مجھے دے دو، تب بھی تم اس کو میرے نصیب میں لکھ دو، بھلے وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ بس مجھے وہ چاہیے۔ تو اور پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی ہمیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہماری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور اللہ تمہارے لیے بہتر کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں سے زیادہ اثر ہو، ان کی دعائیں ہمیں اس چیز سے بچا رہی ہیں، اس مصیبت سے بچا رہی ہیں جس مصیبت کو ہم گلے لگانا چاہتے ہیں۔ اور اب بات ہوتی مطلب یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ چلو وہ چیز ہمیں ملی نہیں، اب وہ چیز ملی نہیں ہے تو پھر اس کے غم سے نکلے کیسے بندہ، سکون کیسے آئے؟ تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چلو اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اب دعائیں کرنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو، اللہ سے بات کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ویسے بھی وہ سنتا تو ہے نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چیز نہیں مل رہی تو ہمیں سکون تو دے دے، سکون کیوں نہیں دے رہا وہ ہمیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ کو اللہ سے ہی بات کرنی پڑے گی، اس کو آپ غصہ نہیں دکھا سکتے، اس کو آپ اکڑ نہیں دکھا سکتے، اس کو یہ چیزیں نہیں پسند۔ اللہ کو سرنڈر پسند ہے، اللہ کو اپنے آگے جھکنے والا انسان پسند ہے، اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے۔ تو اگر آپ کو وہ کوئی چیز نہیں دے رہا تو بجائے غصہ ہونے کے، اس سے ناراض ہونے کے، اس سے دور ہو جانے کے، اس کے قریب ہو جائیں اور اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگا کہ اللہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اور تم مجھے نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے سکون دے دو، میں نے تمہارے آگے سرنڈر کیا، تمہیں جو بھی میرے لیے بہتر لگتا ہے تم وہ کرو اور مجھے سکون دے دو۔ ایک بار سچے دل سے، پوری ایمانداری سے اس کے آگے سرنڈر کریں، اس کو بولیں کہ یا اللہ آپ جو بھی ہماری لائف میں آگے لانے والے ہیں ہم اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، ہم ہر آنے والی چیز کو قبول کریں گے، اور جو چیز آپ نے ہم سے دور کی ہم اس پہ شکوہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں بس سکون دے دیں۔ تو وہ دے گا، ضرور دے گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، پھر وہ دعائیں سنے گا۔ اور بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو دعائیں نہیں سنی جاتی ہیں آپ کی، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ آپ کو اس بات پہ ایمان لانا پڑے گا اگر آپ کو سکون چاہیے، اور جب آپ اس چیز پہ ایمان لے آئیں گے تو پھر کوئی چیز پریشان نہیں کرتی، پھر دل پریشان نہیں ہوتا، دل کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرتی، پھر آپ کے دل میں اور دماغ میں کوئی وسوسے نہیں آتے، پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ کوشش کیجیے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو بیٹھ کے اللہ سے بات کریں، اس کے آگے سرنڈر کر لیں اور وہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اور بس آپ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں ایسے ہی ایک جنرل بات کی ہے میں نے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں کہیں پہ اور تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، اپنی ویوز، اپنے اوپینین آپ مجھے دے سکتے ہیں، اور اگر میں کہیں پہ غلط ہوئی تو میں خود کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔